بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 8 ہے، اور اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگی قوت چاہے وہ کس قسم کی بھی ہو، حالات کے مطابق وہ حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ اور کفار کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگرچہ وہ بچ کے نکل گئے ہیں لیکن وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے یا وہ غالب آ گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس رکوع میں مسلمانوں کو معاہدہ کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے اگر معاہدے کی شرائط مسلمانوں کی مصلحت کے مطابق ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیے ہے وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں، سبقوا کہ وہ بچ کر نکل گئے ہیں، انہم لا يعجزون، بشک وہ تو اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم تیار کر کے رکھو، مستطاعتم جتنی تم استطاعت اور طاقت رکھتے ہو، من قوہ قوت تیار کر کے رکھو۔ دیکھیں یہاں پہ قوت کا لفظ ذکر کیا، یعنی پاور اور قوت، اور وہ حالات کے مطابق جیسے بھی ہو، چونکہ جو قرآن مجید ہے وہ قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، لہٰذا قوت کا لفظ استعمال کیا، عام لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر حالات اور ٹیکنالوجی کتنی ہی بڑھ جائے تو مسلمانوں کو وہ ٹیکنالوجی بھی حاصل کر لینی چاہیے۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور اسی طرح گھوڑوں کے استبل بھی تیار کر کے رکھو، کیونکہ اس زمانے میں جو ہوتی تھی خالی گھوڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ گھوڑے کی جو استبل ہوتے تھے وہ بھی ایک قسم کی جنگی قوت میں شمار ہوتے تھے۔ جس طرح آج کل وہ جنگی جہاز ہیں، تو جنگی جہاز کہاں سے اڑیں گے، کہاں رہیں گے؟ ایئر بیس، تو ایئر بیس بھی ایک وہ جنگی قوت میں شمار کی جائے گی۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم اس کے ذریعے سے روب ڈالتے ہو اللہ کے دشمن پر، وَعَدُوَّكُمْ اور اپنے دشمنوں پر، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ اور دوسرے ان لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے، یعنی کچھ ایسے دشمن بھی ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں۔ لَا تَعْلَمُونَهُمْ تم ان کو نہیں جانتے، اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ اللہ ان کو جانتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، یوفا الیکم تو تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جنت میں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون اور تم سے ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کمی نہیں کی جائے گی کسی بھی قسم کی اجر میں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اور اگر وہ صلح کے لیے جھک جائیں، فَجْنَحْ لَهَا تو آپ بھی صلح کے لیے جھک جائیں۔ اب یہاں سے مسلمانوں کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی قوم مغلوب ہو کر آپ سے صلح کرنے چاہتی ہے، بشرطے کہ صلح کی شرائط مسلمانوں کے مطابق ہوں، مصلحت کے مطابق ہوں، تو ان سے صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ وہ کافر قوم ہی کیوں نہ ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور صلح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بشک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ یہ چاہیں ان یخدعوک کہ وہ آپ کو دھوکہ دے دیں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا، یعنی صلح کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور اپنی طرف سے وہ ان سے معاہدہ توڑنے کی کوشش یا ان سے خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں اگر انہوں نے صلح کو توڑنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا خود ہی بندوبست کر دے گا۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وہی ذات ہے جس نے تمہارے ہاتھوں کو مضبوط کر دیا ہے، بِنَصْرِهِ اپنی مدد کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کی مدد کے ساتھ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ یہ بڑی شاندار قسم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے صحابہ کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اگر آپ زمین میں موجود تمام کی تمام چیزیں خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم اس بات کے بدلے پھر بھی، ما الفت بین قلوبہم تو پھر بھی آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا یقین بتا رہے ہیں کہ یہ جو صحابہ کے دلوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپس کی جو محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اگر تم زمین میں تمام کی تمام بھی چیزیں اس کے ذریعے خرچ کر لیتے کہ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے تو آپ خود اس محبت کو پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ لیکن وہی ذات تو اللہ ہے جس نے أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ان کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے، ان کے درمیان محبت پیدا کی ہے۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم بشک اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، حکیم بہت زیادہ حکمت والا ہے۔
یا ایہن نبیو، اے نبی، حسبک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جن مومن لوگوں نے آپ کی اتباع کی ہے وہ آپ کو کافی ہیں، یعنی آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مشرکین مکہ آپ کو تانے دے رہے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے موجود ہے، اور آپ کی اتباع کرنے والے صحابہ اور مومنین موجود ہیں، وہ آپ کی تسلی کے لیے کافی ہیں۔